नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल अल्लाहु तआला इन्न शअनियक हुवल अब्तर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मोहतरम बैठे स्टेज पर बैठे ज़िम्मेदारान, ख़वातीन, बुज़ुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे आपके सामने मौजूदा हालात और हुब्बे रसूल उसके क्या तकाज़े हैं, इसके तहत कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। और ये भी अगर देखा जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किसी हालात से मुक़य्यद नहीं है, बल्कि ये तो आखिरी सांसों तक अगर उस लम्हे भी किसी का मोहब्बत का अंसर कम हुआ तो उतना ही ईमान का उसके अंदर कमी वाक़े हो जाएगी। और ये बात भी हमें जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जब मौजूदा हालात उसमें रखे हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि फ़ी ज़माना जो एहानत रसूल के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं तो ये भी कोई नई बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में इसका ज़ुहूर होता रहा है। और अल्लाह ताला इस बात में ये इरशाद फरमाते हैं कि वो रफ़अना लका ज़िक्रक, कि इंसानों के अंदर तो बहुत ही थोड़ी सी ऐसी तादाद है जो नबी तुम्हारा एहतराम नहीं करती, लेकिन अल्लाह ने तो तुम्हारे जिक्र और तुम्हारे आवाज़े को क्या किया है, बुलंद किया है। फिर दूसरी बात जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना शाअनियका हुवल अब्तर, कि जो लोग तुम्हें जलील करने की कोशिश नऊज़ुबिल्लाह कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें बदअसल करार दे रहे हैं, दर हकीकत वही दुनिया से जड़ कटे हो जाएंगे, उन्हीं का नामो निशान दुनिया में नहीं रहेगा। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरह नाम में ये बात भी इरशाद फरमाते हैं कि नबी, हम जानते हैं कि इनकी बातों से तुम्हारा दिल गमगीन होता है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है इन इस्तेहजा या तुम्हारा मजाक उड़ाने वालों के लिए। और जिसका लिए अल्लाह काफी हो जाए तो क्या उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसको कोई जलील इस दुनिया में कर सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी ही कोशिश है। जो वो नादान हैं, जो खुद अपने को जलील करना चाहते हैं, वो अल्लाह के नबी को क्या करते हैं, उनके ऊपर उनकी इज्जत को रुसवा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत तो ऐसी है कि इंसान नहीं बल्कि इस कायनात की हर मखलूक अल्लाह के रसूल से क्या करती है, मोहब्बत करती है। आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जिस ऊँटनी पर आप सफ़र करते थे वो रिवायतों में आता है कि 4 से 5 महीनों में क्या हो जाती है, आपके गम को नहीं बर्दाश्त कर पाती और इस दुनिया से चली जाती है। उसी तरह आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाते हैं कि ओहद का ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। और उसी तरह आप देखिए कि जिस उस्तवान हनाना यानी जिस दरख्त के तने पर सहारा देकर आप खुतबा दिया करते थे, जब मिंबर बन गया तो आप पहली बार वहां से हटकर मिंबर पर खड़े रहे तो जिस तरह ऊंट का बच्चा बिलक बिलक कर रोता है, सीरतुन नबी में सैयद सुलेमान नदवी साहब ने इस वाक़ये को लिखा है कि वो भी उस हिचकी मार मार कर उसमें से आवाज आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर कर उसको जिस तरह बच्चे को सहलाते हैं
वैसा उस तने को सहलाने लगे, तब वो आवाज रुकी है। तो मोहब्बत रसूल के लिए तो ये सारी मखलूकात अल्लाह के नबी से क्या कर रही है? मोहब्बत कर रही है। और उससे आगे की बात आप देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अल्लाह के रसूल से जिस इल्तिफात और मोहब्बत का जिक्र करता है उसका तो क्या कहना। वो आयत जो हम लोग पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप भी एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए यहाँ खुदावंद कुद्दूस ये ऐसा फेल है कि जो मोमिन नबी पर जब दरूद भेजता है तो खुद अल्लाह ताला भी मोहब्बत के साथ रहमत खुद अपने नबी पर क्या करते हैं? इल्तिफात के साथ वहां देखते हैं, और फरिश्ते भी इस अमल में शामिल हो जाते हैं। तो ये हुब्ब रसूल है। अब इसमें हमें उन लोगों के साथ हुब्ब रसूल का जो मौजूदा हालात के तनाजुर में बात करने के लिए कही गई, तो मौजूदा हालात में हमें जो हिदायत कुरान मजीद देता है, सबसे पहली चीज तो ये कहता है सूरह अनाम में कि तुम उनके खुदाओं को बुरा भला ना कहो, वरना वो तुम्हारे खुदाओं को क्या कहेंगे? बुरा भला। उसी तरह ऐन हालत जंग में भी हमें यह हिदायत दी गई कि उनके माबद खाने और मस्जिदों को और गिरजाघरों को तुम क्या करोगे? हाथ नहीं लगाओगे। ये रवैया हमें दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए हमें अपनाने के लिए कहा गया, और हमारी भी फितरी तौर पर तवक्को यह है कि वो भी हमारे पैगंबर और हमारे दीन इस्लाम के साथ ये रवैया अपनाए। मगर बदकिस्मती ये है कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार में लोगों ने ये शरारतें की, और आज भी आप देखेंगे कि कुछ सियासी, कुछ नफरत का खेल इस तरह के हालात रूनुमा करना चाहता है। लेकिन यकीन जानिए, जो मैंने सबसे पहली बात आपके सामने कही कि अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोगों को मैं क्या कर दूंगा? बेअसल कर दूंगा। ये लोग दुनिया से क्या हो जाएंगे? रुस्वा होकर फना होंगे। जो अल्लाह की जात, अल्लाह के रसूल की जात पर क्या करता है? लबकुशाई करता है। लेकिन मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये हुब्ब रसूल के तकाजे के तहत तो 5 बातें जो हमें समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि मोहब्बत हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक रखते हैं वो अक्ल की बुनियाद पर नहीं रखते, बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पर रखते हैं। जो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें यही बात कही गई है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने बच्चों, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करने लगो? अल्लाह के नबी से। अब देखिए, मोहब्बत एक फितरी ताल्लुक होता है, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, क्या ये मां को या बाप को ये बताना पड़ता है कि अपनी औलाद से कैसी मोहब्बत करे? तो यही वो नेचुरल मोहब्बत अल्लाह ताला चाहता है उसके रसूल से होनी चाहिए, फितरी मोहब्बत। तो क्या जब हमारी मां या हमारी बाप को कोई लबकुशाई करे तो मेरी गैरत और हमीयत उसको बर्दाश्त करती है? नहीं करती। लेकिन वही ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये बिल्कुल फितरी बात है कि जिस तरह मेरे वालिदैन को अगर कोई बात कहे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई लबकुशाई करे तो मेरे अंदर एक गैरत और हमीयत उभरेगी। लेकिन ये गैरत और हमीयत हिकमत के साथ होनी चाहिए। आप देखिए उस वाक़ये को सुलह हुदैबिया में, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मुआहदा लिखवाया, अब आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा, तो सामने उन्होंने कहा कि असल तो हमें इसी पर एतराज है, रसूलुल्लाह पर, और हमीयत देखिए हजरत अली की कि मैं इसे कट नहीं कर सकता। आपने उसे नापसंदीदा नहीं करार दिया, लेकिन दानिश और हिकमत क्या थी कि आपने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बताओ, मैं कट कर देता हूं। क्यों? कि वो बड़े मकासद, जिसे बाद में कुरान कहता है कि हमने तुमको एक बड़ी क्या अता की? फतह अता की। ये जो मामला है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमीयत और गैरत दानिश और हिकमत के बगैर
ہو تو وہ کیا کر دیتی ہے؟ بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ پہلو سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چاہے کارٹون کے ذریعے معاملہ ہو، چاہے سلمان رشدی کے ذریعے ہو، تو ایک مظاہرہ اس ملت نے اپنی جان کے نذرانوں کے ساتھ پیش کیا. اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا ایک جواب جو سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی ڈاکٹر رفیق زکریا نے دیا علمی سطح پر. یہ بات اس امت کو نہیں بھولنی چاہیے کہ جہاں حب رسول میں ایک مومن اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے، لیکن وہ حکمت اور دانائی کو بھی ساتھ میں کیا کرے گا؟ ملحوظ رکھے گا. جس طرح ڈاکٹر رفیق زکریا نے ان اہل علم کو جو جواب دیا، آج تک تاریخ میں وہ موجود ہے. تو آج جو تاریخ کا یا ذہنوں کا جو کانٹیکس ہے اس کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو محض یہ حمیت اور غیرت بھی کافی نہیں ہوگی اللہ کے رسول کے محبت کے تقاضے کے طور پر. آج کا ذہن کیا ہے؟ ان کو اظہار آزادی رائے کے نام پر یہ بتایا گیا کہ یہ کیا ہے؟ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں. بلاسفیمی لا ہمارے یہاں موجود ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس میں 9 مہینے تک کی سزا بھی ہے. اس لیے کہ خود جج حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اظہار آزادی رائے کے خلاف ہے. تو ہمیں جہاں حب رسول کے تقاضے کے طور پر اس طرح کے واقعات پہ اپنے جذبات کا اظہار، یہاں جو بھی پیٹرن میں احتجاج کے ذریعے ایک جمہوری آزادی ہے اس کے ذریعے کرنا ہے، تو وہیں ان کی اظہار آزادی رائے کی ڈویلٹی کو بھی ان کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے کہ آپ یہ اظہار آزادی رائے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے لیے ہے یا ہر معاملے میں ہے. آپ دیکھیے کہ جب جج کے فیصلوں پر اگر کوئی بات کی جائے تو کنٹمپٹ آف کورٹ کہا جاتا ہے، وہاں کہاں اظہار آزادی رائے چلی گئی؟ یہ مغرب جو اس کا بڑا ہیرو بنتا ہے، آپ دیکھیے کہ ہولوکوسٹ پر اگر آپ بولتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ پنیشبل جرم ہے. تو وہاں اظہار آزادی رائے کہاں گئی؟ تو یہ کام ایک ایسا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا ہوگا. تو وہیں اسی کے ساتھ یہ بات بھی دھیان رکھیے جو اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ رنگیلا کہنا، نبی جہاد کہنا، یہ اللہ کے رسول کی سیرت سے کم اور مسلمانوں کے عمل کی خرابی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے وہ بتاتے ہیں. آپ بتائیے مجھے کہ ہمیں اس کائنات میں اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں اس میں سب سے فعال نشانی مسلمانوں کو بن کے دکھانی تھی اللہ کے نبی کے اسووں کو اپناتے ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس پہلو سے جو بگاڑ اس ملت کے اندر آیا، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسان قرآن کو بعد میں پڑھتا ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت کو بعد میں پڑھتا ہے، سیرت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کی سیرت کو پہلے دیکھتا ہے. تو ہمارا جو کردار ہے وہ کردار نے ان کے اندر اس طرح کی چیز پیدا کرنے کی بھی ایک وجہ رہی ہے جس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ حب رسول میں یہ بات ہمیں کہی گئی ہے کہ ہم تمام محبتوں پر اللہ کی رسول کی محبت کو کیا رکھیں گے؟ غالب رکھیں گے. اور صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا. اور آج بھی یہ امت چاہے 1000 اختلاف ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اپنے نونہالوں کو بھی وہ اس میں شہادت کے نذرانے سے دینے میں پیچھے نہیں ہٹتی. اسی لیے آپ دیکھیے یہ بات کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیے وہ خاتون جو بدر میں اس کے شوہر کا شہید ہو جاتے ہیں اور احد میں وہ اپنی چھوٹے بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، جب آپ پر کوئی حملہ کرے تو اسے کیا بنا لینا؟ ڈھال بنا لینا. فطری محبت ہے، نبی کی محبت پر کیا کر دیتی ہے؟ قربان کر دیتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ ایک چھوٹے موٹے کھجور بیچنے والے ٹوکرے پہ تھے اور مسلمہ کذاب کا جب معاملہ آیا تو کہا کون اسے یہ خط بھیجے گا؟ تو وہ منہ میں کھجور کھا رہے تھے، اس کو پورا کرنے کا وقت بھی انہوں نے نہیں دیا تھا. اللہ کے رسول میں جاؤں گا. تو
کھجور کے کچھ دانے چھلکے لوگوں کے اوپر گرے. لوگوں نے کہا تھوڑا انتظار کر لیتے, تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی ایک چانس اور لے لیتا تھا. پھر جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا حبیب جانتے ہو جان کا سودا ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول میں جانتا ہوں. پھر ان کو ایک خیال آیا کہ میرا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے, ایک 2.5 سال کا بچہ ہے, ایک بار ان سے مل لوں. تو کہا یہ محبت مجھ پر غالب نہ آ جائے, میرے رسول کا یہ پیغام ہے. اور وہ چلے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ایک طویل روایت ہے, ان کے پہلے بازو کو کاٹا جاتا ہے اور پھر ان کی گردن کو بھی اڑایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے دکھاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا حبیب میری محبت میں کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. تو یہ مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. لیکن میرے ساتھیوں, میری بہنوں, اس سے بڑی بھی بات ہمارے ذمے ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حب رسول ہی کا تقاضا ہے کہ آج دنیا انسانیت کے لیے وہ تمام رسول ہے, صرف ہم امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے. تو ہم نے ان کی تعلیمات کو نہ پہلے خود سیرت کو سمجھا نہ دوسروں تک پہنچایا. 2 واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے علامہ اقبال جب مسولینی ایران اس میں گئے تھے مسولینی سے ملنے, تو شہروں کے ایکسپانشن کا بڑا مسئلہ تھا اور وہ فکر مند تھا کیسے کرو. آج بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب شہر وسعت اختیار کر جاتا ہے تو کیا کیا جائے. تو وہاں علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ ہمارے پیغمبر نے یہ بات ہم سے کہی ہے کہ جب شہر اپنی وسعت اختیار کر جائیں تو دوسرے شہر آباد کرو. اس نے مکے پر میز پر مکہ مارا اور کہا تم لوگ ہمیں رسول کی یہ تعلیم نہیں بتاتے, میں تو اسی کے لیے پریشان ہوں. آپ دیکھیے کہ آج صحت کے مسائل, آج نفسیاتی اعتبار سے جو مسائل ہیں, لیکن آج بھی حدیث کے جو ابواب ہیں وہ باب المسواک اور اسی طرح کے قدیم ابواب میں ہی وہ بٹے ہوئے ہیں. لیکن باب الدعوہ, نفسیات کا باب, صحت کا باب, جس سے ساری دنیا اس پیغمبر کو جانتی, لیکن ہم نے خود اپنے عمل اور اپنے علم کے ذریعے وہ پیغام ان تک نہیں پہنچایا. یہ حب رسول کا بڑا تقاضا ہے کہ ان لوگوں تک سمجھایا جائے کہ یہ نبی رحمت کیسا نبی رحمت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے, یہ بات بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوتی ہے تو محبت ان کے کردار کو اپنے اندر جذب کرتی ہے, اتباع کرتی ہے. مشل فوکو یہاں جو عنوان لکھا ہوا ہے اس میں وہ ایک بات یہ کہتا ہے, آج کا مشہور فلسفر ہے وہ, کہ پاور کے لیے دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں نا ہم, وہ کہتا ہے علم, ٹیکنالوجی, تھرڈ کہتا ہے معیشت, یہ 3 چیز حاصل ہوئی تو تمہیں چوتھی کیا ملے گی؟ پاور ملے گا. ایک چیز وہ بھول گیا. تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ علم کے ساتھ اخلاق کی قوت وہ قوت ہے, وہ اگر حاصل ہو جائے تو انسان اور قوموں کی بقا کا وہ سبب بنتی ہے. اور ہمارے رسول کے لیے قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم, کہ تم اخلاق کے ایک بلند مرتبے پہ فائز ہو. کیا وہ اخلاق جس کے ہم تاریخ میں وارث ہیں, سب سے آئیڈیل شکل میں ہمارے پاس ہیں, لیکن کیا میرے کردار میں ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسے اپنایا ہے؟ میں بمبئی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک شیوسینا کے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا. اب اس نے اپنا گھر اٹھانا چاہ رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جب اپنا گھر اٹھاؤ تو کسی کی ہوا نہ روکو. تو اس نے اس سے اجازت لینی چاہیے. تو اس نے کہا نہیں, میں ایسا نہیں بنانے دوں گا. اس کے بچے کی شادی تھی, اس نے وہ گھر بیچ دیا اور وہ گھر لیا جو آلریڈی اونچا بنا تھا. جب اس کو معلوم ہوا تو وہ اس کے پاس روتے ہوئے آیا کہ تم نے واقعی ایسا کر دیا. تو اس شخص نے یہ کہا کہ میرے پیغمبر نے مجھے اس سے منع کیا اور میں تمہیں تکلیف دے کر اپنا گھر نہیں بنا سکتا تھا. لیکن آج انکروچمنٹ کو مسلمانوں نے اپنی شریعت کا حصہ بنا لیا. اپنے پڑوس کی ہوا رکانے کو کہاں گئی محبت رسول, جہاں ہم اسے نہیں اظہار کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ وہ اور اس کی پوری فیملی اسلام لے کر آ گئی. تو میرے بزرگوں اور بہنوں, شریعت کا وہ نور جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا, اگر وہ میرے گھر میں,
میری ذات میں جھلکنے لگ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ نور دوسرے کے نور دلوں میں بھی کیا ہو جائے گا؟ روشنی پیدا کر دے گا. شرط یہ ہے کہ حب رسول کے تحت ہم یہ کام کریں. پھر ایک اور سب سے بڑا دور جدید میں مسئلہ یہ ہے جو حب رسول ہی اس کا علاج ہے کہ آج کے انسان کو ڈی ہیومنائز کر دیا گیا ہے. ایک مشینی انسان ہے. احساسات اس کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے ہیں. اور یہ اتنی بڑی آفت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک انسان اگر صحیح نظریات ہو، صحیح تصورات ہو، لیکن اگر احساسات کی قوت اس کو نہیں ہے تو وہ آئیڈیل صرف کتاب میں رہے ہیں، عملی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتے. اور انسان خود احساس کی کمک کے بغیر اپنے آپ پر بھروسے کے قابل نہیں ہوتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے در حقیقت یہ ان احساسات کی آبیاری کا کیا بنتی ہے؟ ذریعہ بنتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس محبت کے احساس کو سمجھیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کچھ کمزوری ہو جائے تو اس سے تو ایک بار اگنور کر سکتا ہے، لیکن محبت میں بے وفائی ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو شراب کی اس کو عادت تھی اور ابھی شراب کی پوری طرح حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. تو وہ شراب پی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ابھی اس کی وہ سزا بھی نہیں تھی، اس کو ڈانٹا گیا، ایک بار اس کو مارا بھی گیا، 3 بار یہ واقعہ ہوا. تو جب وہ تیسری بار آیا تو لوگوں نے کہا اس پر لان تان کی. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اس واقعے کو علامہ ابن تیمیہ نے صحیح واقعہ کہا ہے کہ اسے برا بھلا مت کہو، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کیسی محبت ہے، آخر اس میں کیا خوبی ہے؟ تو بولے میں نے پورا اس کا جائزہ لیا تو ایک مجھے خوبی اس میں نظر آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تو وہ کیسے بھی کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیتا تھا؟ خوش کر دیتا تھا، مسکرا دیتا تھا. تو میرے ساتھیوں، حب رسول خوشی اور غم، نبی کس میں خوش ہوتا ہے، نبی کس میں غم ہوتا ہے، کیا یہ احساسات میرے اندر پینیٹریٹ ہو رہے ہیں؟ آج دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا اور دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا ہم بھول گئے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی اندھے کو لاٹھی سے چلتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے. آج فلسطین کی وہ مائیں جو اپنے بچوں کا نذرانہ دے کر بھی مسکرا رہی ہے، کیا ان کو دیکھ کر میں صرف ٹی وی آن اور آف کرتا ہوں یا موبائل دیکھ کے یا کچھ لمحے روتا بھی ہوں؟ میرے نبی تو دوسرے کے غم میں رویا کرتے تھے. میرے نبی تو دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے. تو یہ حب رسول یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو. کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوش ہوتے ہیں ان اعمال کی کوشش کرتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا بورڈ جہیز شادی کو سادگی اتنی تلقین کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے وہی شادی شاہانہ شان سے ہم کر رہے ہیں اور حب رسول کے دعوے دار بھی ہے بدقسمتی سے. کیا اللہ کے نبی کی خوشی اور غم کا مجھے احساس نہیں ہوتا؟ تو آخر ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اسی لیے علامہ اقبال کا مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے. اس کو میں فقہ کی زبان میں تو نہیں کہوں گا، صحیح ہے غلط وہ اہل علم جانے. حج نہیں کیا تھا انہوں نے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ کی زیارت کرنے جاؤں گا تو کس چہرے کے ساتھ جاؤں گا؟ یہ جو احساس ہے بڑی چیز ہے میرے بزرگوں اور ساتھی اور بہنوں. اب آخر میں میرا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھیے عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک بات بہت اہم لکھی ہے کہ ایک شعر ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی ہماری تقدیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی اتباع سے کیا کر دی گئی ہے؟ جوڑ دی گئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि उन्हें देखूं। एक सहाबी का भी ये वाकया है कि अल्लाह के नबी की मजलिस में आते थे, खामोश बैठे रहते थे, फिर जाते फिर आते। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम हमेशा आते हो, मुझसे कुछ पूछते नहीं, बात नहीं करते। तो कहा अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ आपके चेहरे को देखने के लिए आता हूं, लेकिन मुझे एक ख्याल बहुत गम खाता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा तो वो मकाम है नहीं, क्या मैं आखिरत में भी आपको देख सकूंगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जिससे मोहब्बत करता है कल अल्लाह उसको उसी के साथ रखता है। तो मोहब्बत अलग अलग रंग इंसानी शख्सियत में पैदा करती है। अब्दुल्ला बिन उमर की शख्सियत को देखिए कि कोई अमल वो ऐसा करते जो सुन्नत के मुताबिक नहीं होता तो कहते हैं लोगों अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। मतलब उठना बैठना चलना मामलात करना हर चीज क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर एक बार खाने के लिए गए अल्लाह के रसूल, तो आपके कदमों को देख रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या कर रहे हो? तो कहा कि आप पहली बार मेरे घर खाने पे आए हैं, तो मैं आपके कदमों को गिन रहा था कि जितने आपके कदम है उतने गुलाम मैं क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। देखिए मोहब्बत अक्ल जो नुकसान और नफे को देखती है, मोहब्बत तो क्या करती है, एक जज्ब लगाती है अपने पैगंबर की इत्तिबा में। तो जो अताउल्लाह शाह बुखारी ने ये कहा कि जब मैं देखना चाहता हूं अल्लाह के रसूल को तो मुझे गारे सौर में हजरत अबू बकर की जानों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए नजर आते हैं। गोया कि वो कहते हैं कि मुझे रहल नजर आती है, जिसके ऊपर जो सर रखा हुआ है वो अल्लाह का कुरान है। जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया ना कि चलता फिरता क्या थे, कुरान थे। तो मेरे बुजुर्गों साथियों हुब्बे रसूल तो ये है कि मैं और आप चलता फिरता क्या बन जाएं, कुरान बन जाएं। यही उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जब वो ये देखेंगे तो ये इस इस्लाम और उस मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में चले आएंगे। इस जिम्मेदारी को हुब्बे रसूल के तहत हमें अदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत में हम जैसे गुनहगारों को भी हौज़ कौसर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।